راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اے پریشان انسان، تھوڑا سر اٹھا کر تو دیکھو، کیا ہی خوبصورت اور مضبوط آسمان سر پر موجود ہے۔ وہ رب جس نے چھت اتنی حسین بنا دی، اس نے تمہاری زندگی بھلا حسین نہ بنائی ہوگی۔ زمین کے نیچے سمندر کی دنیا کو تو دیکھو، کتنی حسین بنائی ہے۔ کیا ابھی بھی اپنے رب کی کمال تخلیق پر شک ہے؟ تو آسمان کی طرح فرما بردار بن کر دیکھو، سمندروں کی طرح گہرا، وسیع اور خاموش ہو کر دیکھو، رب کی رحمت دکھائی دینے لگے گی۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اس ذات باری تعالیٰ کی جانب دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبتے کو پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، کیونکہ دعا تو دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ سنو اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی اور ہر فکر کا حل۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا، جیسے آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں، تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا موجود ہو، اسے کیا ضرورت کسی کی؟ تم خدا کو بھول سکتے ہو پر وہ خدا تمہیں نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔
تم اس خدا کی نافرمانیاں کر کے اس خدا سے بہت دور آ جاتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو مٹانا بھی تمہیں ہوتا ہے، پر اللہ تمہیں آزماتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے اسے تم سے چھین کر۔ وہ پوچھتا ہے بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا؟ پھر تم بہت روتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، خود سے اپنی زندگی سے اکتا کر موت مانگتے ہو۔ تمہیں دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، دنیا سے رسوا ہو کر خدا کی طرف لوٹتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو اب تمہارا سکون، اس بے چینی کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہو کیونکہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیری رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں، اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، انشاءاللہ۔